بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی سے کچھ کھا بیٹھتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ غلطی سے اب ہو گیا ہے تو اس پر کیا ہے پھر؟ اس میں اس کے اوپر گناہ کوئی نہیں ہے. اگر غلطی سے اس نے کھا لیا اور بعد میں اسے یاد آیا تو اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. اس کا روزہ جو ہے وہ برقرار رہے گا. اور اسلام تو اس حد تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ جو نوجوان ہے اس کو اگر کوئی اس کے پاس ہے تو اس کو بتا دے کہ آپ کا روزہ تھا تو آپ نے یہ چیز کھا رہے ہیں تو لہٰذا رک جائیں، تو اس کا رک جانا لازم ہے. اور اگر کوئی بوڑھا ہے تو اس کے بارے میں تو یہاں تک حکم ہے، یعنی کہ کوئی ضعیف العمر ہے تو اس نے اگر غلطی سے کوئی چیز کھا لی تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر کوئی پاس ہے تو اس کو یاد نہ کروائے جب تک کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھا لے. تو یہ بوڑھوں کے لیے یہاں تک حکم ہے کہ وہ تو پیٹ بھر کے بھی کھا سکتے ہیں مگر ان کا روزہ برقرار رہے گا، مگر یہ جان بوجھ کر نہیں، غلطی سے اگر ہو گیا تو یہ معاملہ ہے. مگر نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ہے تو ان کو یاد کروا دے، اگر نہیں پاس تو انہوں نے کھا لیا ہے تو بعد میں یاد ہے کہ میرا تو روزہ تھا تو کلی کر لے، اور اس کے بعد اس کا روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ برقرار رہے گا. اچھا، روزہ چھوڑنا کیسا ہے؟ کسی بیماری کی وجہ سے اگر روزہ چھوٹ جاتا ہے تو اس کے عوض پھر اس کو روزہ رکھنا چاہیے، یا اگر کوئی سفر کی حالت میں ہے؟ دونوں چیزوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے. پہلے ہم یہ بتا دیتے ہیں ناظرین کو کہ روزہ جو ہے وہ چھوڑنا، اگر کوئی شرعی عذر ہے اس بنا پہ روزہ چھوڑا جا رہا ہے، خواتین ہو گئی یا کوئی، اگر ہم دیکھیں کہ عام طور پر بھی اگر کسی بیماری کی حالت میں چھوڑ رہا ہے تو اس کا کیا کہیں گے آپ؟ اس کا یہ ہے کہ بعد میں اگر رکھے تو جو ہے وہ لازم ہے، اتنا ہی ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے. یعنی کہ اگر کوئی سفر کے دوران ہے یا بیماری ایسی ہے جیسے کہ آج کل شوگر ہے اور بعض دفعہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں، مثلا کینسر ہے یا اس ٹائپ کی کوئی اور بیماری ہے کہ جس کا علاج نہیں ہو سکتا، تو اس صورت میں وہ کسی دوسرے کو روزہ اپنی جگہ پہ رکھوا سکتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری مثلا بخار ہو گیا ہے یا پیٹ کی خرابی وغیرہ ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اس نے روزہ چھوڑا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا کر لے، مگر وہ اس کے لیے پرسنلی طور پہ قضا کرنا لازم ہے. اور یہ بھی ہے کہ اگر وہ قضا بھی کر لے اور ساتھ میں کسی کے جو ہے وہ ہدیہ بھی کر دے تو دونوں صورتوں میں اس کو ثواب جو ہے وہ زیادہ اللہ رب العزت عطا کرے. سفر کی بھی ہم نے بات کی. جی بالکل، سفر میں بھی ایسی عالم ہے کہ آج کل بے شک وہ سفر جو کسی دور میں ہوا کرتے تھے کہ پیدل سفر ہیں یا اونٹوں پہ سفر ہیں، تو آج وہ دور تو نہیں ہے، مگر پھر بھی حکم وہی ہے. بے شک اگر لمبا سفر ہے تو آپ اس میں روزہ چھوڑ سکتے ہیں، مگر اس کی بھی قضا یہ ہے کہ بعد میں آپ اس رکھنا لازم ہے. مگر جو بلا عذر روزہ چھوڑتا ہے اس کا یہ ہے کہ اگر وہ ساری عمر بھی روزے بعد میں رکھتا رہے تو اس فرض روزے کے برابر اس کا ثواب نہیں ہو سکتا. تو بلا عذر روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. کسی بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے اگر چھوٹتا ہے تو وہ ایک علیحدہ امر ہے، اس کی قضا بعد میں. علامہ صاحب، پھر اگلے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں شوال میں پھر اس کا روزہ ہم رکھیں، اگر جب بھی موقع ملے جتنی جلد ہو سکے اس کی قضا کی جائے. اور خواتین کے لیے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب کبھی میرے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں شعبان تک انتظار کرتی تھی کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہو سکتا ہے کہ مجھے اپنی خدمت کا کسی وقت موقع دے دے. تو پتہ یہ چلا کہ خامن کی رضا کے بغیر بعد میں جو روزے رکھنے ہیں کہ وہ بہتر نہیں ہے، اس کی اجازت سے روزے رکھنے چاہیے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ جو ہیں وہ شعبان میں روزوں کا کفارہ جو ہے وہ بعد میں ادا کر لیتی تھی، تو اس وقت روزے رکھ لیتی. تو خواتین کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر ان کے بھی روزے چھوٹ جائیں تو وہ بعد میں روزے وہ بھی رکھ سکتی ہیں. سفر میں بھی اسی طرح ہے کہ سفر میں بھی جو ہے وہ روزے بعد میں رکھے جا سکتے ہیں. یعنی اگر آپ کے روزے چھوٹ بھی رہے ہیں تو ان کی قضا جتنی جلدی ہوگی وہ اتنی جلدی آپ کریں تو وہ بہتر ہوگا، جتنی جلدی ہو سکے اتنی قضا. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز بھی جس پہ ابھی ہم بات کریں وہ یہ کہ جس نے اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکروں کا کام ہلکا کر دیا، یعنی اللہ کی بخشش اس کی فرمائیں گے اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا ایک مقام ہے اس شخص کے لیے، اور جہنم سے اسے آزاد کر دیا جائے گا. ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ جو ہے وہ روزہ ہے. یعنی ابن ماجہ فرمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کو روزہ یعنی رمضان کے ثواب کی حقیقت معلوم ہو جائے تو یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ سارا سال ہی رمضان کے روزے یہ رہیں اور یہ لوگ روزے رکھتے رہیں. ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری عبادتوں کا دروازہ روزہ ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں
باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان میں ریاکاری ہو سکتی ہے، مگر روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ رب العزت کو علم ہے یا بندے کو علم ہے، دوسرے کو اس کا علم نہیں ہو سکتا. تو اس لیے روزہ جو ہے وہ عبادت ہے، دروازہ ہے دیگر عبادات کا، یعنی کہ اس سے ریاکاری کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو ریاکاری میں اگر عبادت کی جائے، کوئی بھی نیکی کا کام کیا جائے، تو وہ نیکی کا کام جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا، بلکہ اس کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ نماز تک کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نماز بھی اگر ریاکاری کی صورت میں پڑھی جائے، کسی کو دکھلاوے کے لیے پڑھی جائے، تو وہ بھی بندے کے منہ پر مار دی جاتی ہے. مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس سے ریاکاری کا شائبہ تک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو صرف پتہ ہوتا ہے یا اللہ رب العزت کو پتہ ہوتا ہے. اور یہاں تک ہے کہ وہ بندہ اگر اکیلے میں بھی کسی جگہ پہ ہے تو اس وقت بھی وہ جو ہے وہ کوئی چیز نہیں کھاتا، اس ڈر سے کہ کہیں میرا روزہ جو ہے وہ نہ ٹوٹ جائے. تو صرف اور صرف اسے ڈر اگر ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کا ہوتا ہے، کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا. تو روزہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کا خوف، اللہ رب العزت کی محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت جو ہے اللہ رب العزت کی یہی عبادات کا جز ہے، اور یہی عبادات کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور قبولیت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. سبحان اللہ، اتنی اچھی جب بات ہو رہی ہوتی ہے دل کرتا ہے کہ سن